اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے آپ فرمائیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کے اور میرے کریم آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے اپنی 63 سالہ زندگی میں اسلام کے فروغ کے لیے، دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے میرے حضور نے ساری زندگی وقف کی ہے۔ حضور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگوں کو کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل کیا، حضور نے پیغام دین کو پھیلانے کے لیے طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں، مکے کے شہر میں اوجریاں بھی سرکار پہ ڈالی گئیں، تان و تشنیع بھی کیے گئے، گالی گلوچ بھی دی گئیں، حضور کو اس قدر تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں کہ حضور نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی ہوئی سرکار کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، اس وقت سیدہ خدیجہ کی عمر 40 برس تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے۔ تو جب حضور واپس لوٹتے شام کو پیغام دین عام کر کے لوگوں کو اسلام کا پیغام سنا کے جب واپس لوٹتے تو حضور افسردہ ہوتے، پریشان ہوتے، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور عرض کرتی، اے میرے سر کے تاج، اے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جو پیغام دیتے ہیں کیا یہ پیغام حق نہیں ہے؟ حضور فرماتے یہ پیغام حق ہے۔ پھر سوال کیا جاتا، اے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جس خدا کو تم ایک مانتے ہو اور جس کو ایک ماننے کا کہتے ہو، کیا وہ خدا سچا نہیں ہے؟ تو حضور فرماتے وہ خدا بھی سچا ہے۔ پھر خدیجہ عرض کرتی ہاتھ باندھ کے کہ اے میرے سر کے تاج، جس خدا کو تم مانتے ہو اور ماننے کا کہتے ہو، جب وہ خدا بھی سچا ہے، جس دین کا پیغام دیتے ہو وہ دین بھی سچا ہے اور تم محمد بھی سچے ہو، پھر لوگ باتیں کریں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پیغام دیتے رہیے، ایک وقت آئے گا زمانہ اسلام کے اوپر چلنے والا ہوگا۔ تو پھر وہ وقت بھی دیکھا زمانے نے، تاریخ گواہ ہے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دین سنانے کی وجہ سے جو لوگ پتھر مارا کرتے تھے وہی حضور کی غلامی اختیار کیے ہوئے تھے، وہی لوگ جو سرکار کو اذیتیں دیتے تھے ان کی آنے والی نسل مصطفیٰ کی غلام نظر آتی ہیں۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، شاہد ہے اس بات پہ۔ آئیے تاریخ کی کتابیں دیکھیے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو پریشانیوں کا سامنا کیا، جو مصیبتوں اور آلام کا سامنا کیا، اللہ نے پھر اجر وہ دیا کہ زمانہ جانتا ہے کہ حضور کے دین کی تبلیغ کی برکت سے اللہ نے نور اسلام لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دین لوگوں تک پہنچایا، اذیتیں بھی ملی، تو پھر حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے فرمایا، قرآن کی آیت بنی ہے، فرمان میرے حضور کا تھا، اللہ نے اس کو آیت کی صورت میں نازل کیا۔ میرے حضور صحابہ میں بیٹھے تھے، صحابہ میرے حضور کی محفل میں تھے، سرکار فرما رہے تھے، اے میرے صحابہ، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو عرض کی، جی یا رسول اللہ، آپ نے ہو بہو پیغام خدا تعالی، پیغام الہی پہنچا دیا ہے۔ تو کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں نے تمہارے تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، میں اس پہ کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ آج کوئی پڑھانے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے مجھے تنخواہ دی جائے، بڑھانے کے مطالبے ہوتے ہیں۔ اگر اسکول کالج میں کوئی پڑھا رہا ہے تو وہ بھی تنخواہ کا مطالبہ کرتا ہے، اگر کوئی مدارس میں بیٹھا ہے تو تنخواہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ میاں آج اگر کوئی تقریر کے لیے حضرت جاتا ہے تو پہلے کہتا ہے 50,000 میرے اکاؤنٹ میں آئے تو میں خطاب کے لیے آتا ہوں۔ آج اگر کوئی نعت خواں میرے نبی کی نعت پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے تو 100 نخرے دکھاتا ہے، کہتا ہے گاڑی بھی آپ کی ہو، ٹکٹ بھی مجھے ملنا چاہیے اور اتنے پیسے بھی جیب میں ڈالو تو تبھی آتا ہوں نبی کی نعت پڑھنے۔ سنو اس نبی کی نعت کے لیے
تم جو پڑھنے کے لیے پیسے مانگتے ہو اس نبی نے دین تیرے تک کیسے پہنچایا؟ میرے حضور مارے بھی کھاتے تھے پھر بھی دین کا پیغام پہنچاتے تھے۔ اور میرے حضور نے کوئی پیسے نہیں مانگے، کوئی جائیدادیں نہیں مانگی، فرمایا میں نے تم تک دین پہنچایا ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ میرے حضور نے فرمایا تم تک دین میں نے پہنچایا ہے، میں تمہارے سے پیسے نہیں مانگتا، زمینیں جائیدادیں نہیں مانگتا۔ حضور کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، فرمایا جو میں نے تمہارے تک پیغام دین پہنچایا نا، جو تمہیں دین کی نعمت ملی میرے صدقے سے، میں اس کا بدلہ تم سے پیسے جائیدادیں کاریں گاڑیاں کچھ نہیں مانگتا۔ ہاں مصطفیٰ کیا مانگتے ہو؟ الا المودۃ فی القربا، فرمایا میرے قرابت دار، میرے جو خون کے رشتہ دار ہیں تم ان سے پیار کرو، یہ سارا اسی کا بدلہ ہو جائے گا۔